بھی صاحب خیر سے انشاءاللہ. اپنا مائک کھول دیں بھائی. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیر سے انشاءاللہ. سب خیریت، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. کہاں سے کال فرما رہے ہیں ہزاروی صاحب؟ پاکستان. ہاں پاکستان سے جناب. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. پاکستان میں کس جگہ سے کال فرما رہے ہیں؟ پاکستان میں مانسرا سے. مانسیرا زندہ باد. حکم کریں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا ہزاروی صاحب. آپ کے بحث و مباحث ہم سنتے رہتے ہیں جی سر. اور آپ کی قرآن دشمنی، صحابہ دشمنی، اسلام دشمنی کی بہت ساری روایات اور بہت ساری من گھڑت ساری آج میں نے جو چیزیں بات سامنے آتی رہتی ہیں. اچھا آج میں نے جو من گھڑت باتیں آج میں نے سنائی ہیں اس میں سے ایک دو نمونے آپ پیش کریں. ان باتوں پہ ہم آپ سے بحث ہی نہیں کریں گے نا. تو میں جب من گھڑت تو باتیں آپ پیش اسلام پہ کرتا ہوں بحث میں کریں گے. قرآن کا دشمن ہوں. ابھی میں نے قرآن کی کون سی آیات یہ غلط ترجمے نظریہ اور کیے ہیں عقیدہ ہے اور کہ غلط آپ تفسیر کی ہے. چلیں جناب کوئی بات نہیں جو آپ کہنا چاہیں کی کہہ. جو ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، ہمارا موقف ہے یہ کہ آپ کا دین اسلام سے جدا ہے. آپ دین کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور ایک نیا دین لے کر کھڑے ہیں. تو ہمارا نظریہ آپ کے متعلق یہ ہے کہ آپ اپنا ایمان ثابت کریں، اس کے بعد آپ سطحی باتوں پر آئیں، باقی باتوں پر آئیں، پھر صحابہ اکرام کے مشاجرات پر بھی بات میں بحث کریں، اور اس کے علاوہ جو صحابہ اکرام کے متعلق آپ کا نظریہ ہے اس پہ بات میں آپ بات کریں اور بحث کریں. سب سے پہلے آپ اپنا ایمان تو ثابت کریں. تو جب میں اپنا ایمان ثابت کر لیتا ہوں اس طریقے سے دلیل دے رہے ہیں دیکھیں نا یا حوالے دے رہے ہیں جب میں کہ اپنا آپ کا اس قرآن پر ایمان ہے. جی تو آج کے پروگرام میں آپ عزیزوں نے دیکھا ہے میرے محترم ناظرین کہ میں نے صرف قرآن کوٹ کیا ہے اور جماعت مخالفین کے احادیث اور ان کے اکابر مفسرین کے اقوال قرآن کے ذیل میں نے پیش کیا. میں اپنا اسلام ثابت کرنا چاہتا ہوں. اس کے ذیل میں ثابت ہو گیا کہ جو لوگ بھاگے تھے احد سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو کافر بھی بولا ہے، منافق بھی بولا ہے، مرتد بھی بولا ہے، خبیث بھی بولا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سب بولا. اور یہ آپ کے صحابہ ہیں اور آپ کے خلفاء کرام ہیں. بات سنیں، تو اب میں اپنا اسلام ثابت کرنے دینا. اب مجھے اسلام ثابت کرنے آپ کی آدھی بات سنیں. اسلام ثابت کروں یا نہ کروں؟ آپ صحابہ کرنا ہے، آپ آگے صحابہ پر آگے اپنا اسلام ثابت کر. میں اپنا اسلام میں جس طریقے سے ثابت کر رہا ہوں نا، مقدمہ تو سن لینا. اب دیکھیں، اب حق جو ہے اسلام سے خارج نہیں ہے. نہ قرآن پر ایمان تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. میرے سن لے بھائی، سن لے بھائی، آپ اس کو ثابت کریں نا. آپ آگے بھاگے. اب اسلام حق، اللہ کا دین اسلام ہی ہے نا. اسلام اللہ معتبر کتب میں جو قرآن کی تحریف پر 2000 سے زائد آیات ہیں. چلے بھائی، میں آپ کو اپنا ایمان قرآن پہ ثابت کروں. اگر میں اپنا ایمان قرآن پہ ثابت کر دوں تو پھر آپ مجھے مسلمان مان لیں گے؟ ہاں او بھائی، اگر میں اپنا ایمان قرآن پہ ثابت کروں تو آپ اختیار کریں. آپ جو یہ بات میں نے کی آپ کو کریں، وہ ثابت کریں. اور میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر میں اپنا ایمان قرآن پہ ثابت کروں تو آپ مجھے مسلمان مان لیں گے؟ ہزاروی صاحب یہ ہیں یا چلے گئے؟ پتہ نہیں. ہزاروی صاحب ہیں یا چلے گئے؟ بھائی آپریٹر بتاؤ ذرا. چلا گیا شاید، ہے چلا گیا بھائی، مجھے نہیں معلوم. مسٹر ہزاروی، مولوی صاحب، آپ کے انداز سے پتہ چل رہا تھا، ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ کچھ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے ہیں.
تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے پیار سے گفتگو کریں گے، احترام اور محبت سے گفتگو کریں گے، اور آپ کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ نے جو سوال ہم سے کیا ہے کہ آپ اپنا اسلام ثابت کریں، میں چاہتا ہوں کہ اپنا اسلام ثابت کروں، تو آپ کاٹ کے چلے کیوں گئے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کٹ گئے یا انہوں نے خود کاٹ کے چلے گئے، تو ان کو جب تک کہ یہ واپس نہیں آتے صحیح۔ یہ کلمہ آپ کا روزانہ لمبا ہوتا رہتا ہے؟ یہ اللہ نے جب زمین و آسمان خلق کیا تھا تو یہی لمبا کلمہ تھا اللہ کا، 14 معصومین علیہ السلام کا۔ چلیں اس پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ اتنا لمبا کلمہ آپ نے کہاں سے لایا۔ تو میں نے جو کہا تھا کہ وہ ثابت کریں نا، تو یہ شیعہ کتب میں بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان خلق کیا تھا تو ائمہ اطہار علیہ السلام کے ناموں کا اعلان فرمایا تھا، ملائکہ نے یہی کلمہ پڑھا تھا، انبیاء علیہ السلام یہی کلمہ پڑھیں۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اپنا ثابت کریں، تو میں اپنا اسلام کس طریقے سے ثابت کروں تو ثابت ہو جائے گا؟ آپ کو قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص کہہ دے کہ میں اس قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے دل کا حال آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ بھائی آپ کی جو معتبر کتب ہیں، یعنی آپ کی شیعہ مذہب کی جو بنیاد ہے، ان بنیاد میں جو آپ کا عقیدہ قرآن کے متعلق ہے، وہ تو آپ کے متقدمین علماء جو ہیں ان نے صراحتاً یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا اس قرآن پر ایمان نہیں، یہ قرآن تو تعریف شدہ ہے۔ چلے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میرا عقیدہ وہی ہے قرآن میں جو بخاری اور مسلم میں عائشہ کا عقیدہ ہے، آپ تسلیم کریں گے کہ میں جو ہے میرا عقیدہ قرآن پہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ بخاری کو چھوڑیں نا، آپ صرف بات کریں آپ اور بھائی جو شخص اس کا عقیدہ صحابہ جیسا ہو قرآن کے متعلق، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ صحابہ کی بات آپ نہ کریں نا، آپ اپنا عقیدہ ثابت کریں۔ نہیں، دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ شیعوں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے اس قرآن پہ عقیدہ نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، مثلا میں ابھی اپنا عقیدہ بھی چینج کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں تشیع سے بیزار ہوں، میں وہی عقیدہ اپناتا ہوں جو صحابہ کا قرآن پہ تھا، تو پھر میرا اسلام ثابت ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ صحابہ کا عقیدہ وہی تھا جو قرآن صحابہ نے جمع کیا تھا، آج جو قرآن موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو صحابہ کرام نے جمع کیا۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہی ہے جو صحابہ نے جمع کیا تھا نا، ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ اور اگر میں صحابہ والا عقیدہ اپنا لوں قرآن کے متعلق تو میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں؟ آپ کا جو عقیدہ ہے آپ اس اپنے عقیدے کی بات کریں جو آپ کی کتب میں موجود ہے۔ اور بھائی میرا جو عقیدہ نا، جو شیعوں کا عقیدہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں وہی عقیدہ اپناؤں گا جو عائشہ کا ہے، جو عمر بن الخطاب کا ہے۔ اگر میں وہ عقیدہ اپنا لوں تو میں مسلمان ہوں گا یا کافر ہوں گا؟ اب اپنا عقیدہ جو آپ کی کتب میں لکھے نا وہ یہ کیوں جواب نہیں دے رہا ہے؟ کیونکہ یہ ڈر رہے ہیں بھائی، کیونکہ اگر میں کہہ دوں کہ میرا عقیدہ میں نے اگر کتابوں سے عمر بن الخطاب کا اور عائشہ کا عقیدہ قرآن کے متعلق ان کے بخاری مسلم سے نکال دینا تو پھر یہ بہت بری طرح کی بےزتی ہوگی نا۔ میں ان سے بار بار پوچھ رہا ہوں بھائی، میں اگر عائشہ والا عقیدہ اپنا لوں قرآن کے متعلق، میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں؟ آپ قرآن کے متعلق زیادہ علم رکھتے ہیں یا عائشہ زیادہ رکھتی ہیں؟ آپ اپنا عقیدہ ثابت کریں نا، آپ جو آپ کی جو کتب میں لکھا ہوا ہے۔ او بھائی میں نے کہا میں نے وہ تو اس عقیدے سے توبہ کر لی، میں عائشہ والی عقیدہ اپنانا چاہتا ہوں۔ میں اگر عائشہ والی عقیدہ اپنا لوں تو میں مسلمان ہوں یا کافر؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وہی عقیدہ ہے جو موجودہ قرآن ہمارے پاس ہے، اسی قرآن پر ان کا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے قرآن کے اچھا اگر جو موجودہ قرآن کو ناقص سمجھے، کم سمجھے، وہ کافر ہوتا ہے نا؟ یہ بھی آپ کا ادعا ہے یا آپ کا یہ نہیں؟ اور بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں کیونکہ شیعہ کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن میں کمی ہے، تعریف ہوئی ہے۔ اور بھائی اگر یہی کفر کی دلیل ہے نا، میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ اگر کوئی کہہ دے کہ قرآن کم ہے، اس میں تعریف ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ ہزاروی صاحب آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اپنا عقیدہ بیان کریں نا۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے نا، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہمارا یہ کسی بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے کیونکہ بخوبی پتہ ہے کہ میرے ان کے چاروں طرف میں نے گڑے کو دے ہوئے، ان کو پتہ ہے، یہ ان کو خود پتہ نہیں گڑے میں گر چکے ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، اب میں اپنا ایمان ثابت کرتا ہوں قرآن پر۔ ابھی سن لو عزیزو، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو قرآن کے متعلق یہ عقیدہ رکھے قرآن میں نقصان ہے تو وہ کافر ہے۔ یہ کاٹ کے پھر چلے گئے شاید، اور کاٹ کے پھر چلے گئے۔ اللہ یاری کی گرفت جو ہے نا کچھ سخت ہوتی تو بار بار بھاگنا پڑتا ہے۔